بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ الاخلاص کی برکت اور اس کی فضیلت جانیں گے۔ سورہ اخلاص قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت ہے جو 30ویں سپارے میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ اخلاص ہے جو عام طور پر تقریباً ہر شخص نمازوں میں تلاوت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد یہ بڑی پسند ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ یعنی جو لوگ سورہ اخلاص کو کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس سے محبت رکھتے ہیں، ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور اسی طرح ایک شخص نے رات کو ایک شخص کو بار بار سورۃ الاخلاص پڑھتے ہوئے دیکھا، تو صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس طرح فلاں شخص رات کو بار بار سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا۔ گویا کہ وہ اس کو ہلکے ثواب کی جانتا تھا، یعنی اس کا کم ثواب جانتا تھا، چونکہ اس کی نظر میں یہ چھوٹی سورت تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ قسم میں اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کا ایک تہائی ایسا ہے، یعنی اتنی بڑی اس کی برکت ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم میں سے کسی شخص کی طاقت ہے کہ وہ ہر روز قرآن کریم کا تیسرا حصہ تلاوت کرے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ ایسا کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر تم سورہ اخلاص کی تلاوت کرو تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا ثواب 1/3 قرآن کریم کے برابر ہے، کہ گویا کہ آپ نے 1/3 قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ تو اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ایوب سچ فرما رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں، یعنی آپ نے اس کی تصدیق کی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عاجز ہو اس بات میں کہ 1/3 قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عاجز ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اتنی تلاوت نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور سورہ اخلاص تیسرا حصہ ہے، یعنی اس کی تلاوت کرنے کی اتنی برکت ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 50 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا، 50 مرتبہ اسے پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کرے گا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم بہت سارے محل بنا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی بہتر محل تعمیر فرمائے گا جو اس کی تلاوت کرے گا۔ تو گویا کہ اس کی اتنی برکتیں ہیں، اس کی اتنی فضیلتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، یا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اور بہت دیکھنے میں مختصر سی آیت ہے، مختصر سی صورت ہے، بہت کم وقت لگتا ہے اس کی تلاوت میں۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سورہ اخلاص پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو شخص سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے اس کی محبت اسے جنت میں لے جاتی ہے۔ ہمیں بھی سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے، یوں تو سارے قرآن کریم سے محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورہ اخلاص کی محبت سے اللہ ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جو جنت میں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔